رحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیز طلباء، آج ہم سورۃ الاحزاب یعنی کلاس 10 کا سیکنڈ لیسن پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ سورۃ الاحزاب میں زیادہ تر غزوہ احزاب، غزوہ خندق کا ذکر ہے، جو 5 ہجری کو یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اس میں یہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ غزوہ بنو قریظہ کا بھی ذکر ہے۔ آج جو ہم سبق پڑھیں گے اس میں یہی مختلف قبائل، ان کا ذکر، پھر مدینہ میں جو منافقین رہتے تھے ان کا ذکر بھی ہے کہ انہوں نے کس طرح رکاوٹیں ڈالیں مسلمانوں کو بزدل بنانے کے لیے، پست ہمت کرنے کے لیے کئی انہوں نے روڑے اٹکائے، رکاوٹیں ڈالیں، بہرحال وہ ناکام ہوئے۔ تو دیکھتے ہیں غزوہ خندق میں مسلمانوں کو اللہ کی تائید اور نصرت کس طرح حاصل ہوئی۔ بہت بڑی فوج تھی کافروں کی، 5 ہجری کو یہ واقعہ پیش آیا۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 3000، جبکہ مختلف جو قبائل آئے ہوئے تھے، کفار مشرکین مکہ یا یہودیوں کے جو قبائل تھے، ان کی تعداد 10,000 کے قریب تھی۔ آج ہم پڑھتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں، سن لیجئے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ احسان یاد دلائے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کی حالت تو کمزور تھی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر بھی مسلمانوں کو یہ فتح نصیب فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آیت نمبر 8 سے ہم آگے پڑھ رہے ہیں، یعنی 9ویں آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اس اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی، اس احسان کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر وہ کیا تھا۔ اذ جاءتکم جنودا، تم پر فوجیں آ گئی تھیں، مطلب ایک فوج نہیں تھی بلکہ مختلف فوجیں تھیں۔ یہی فوجیں جو بنو قریظہ نے جا کر، بنو نذیر نے جا کر مختلف قبائل کو اکٹھا کیا، اور وہ قبائل احزاب کی شکل میں آ گئے، ان کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے۔ جنود، فوجیں، فارسلنا علیہم ریحاً، ہم نے ان پر آندھی نازل کی، وجنود لم تروہا، اور ایسی فوجیں جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ خندق جب کھودی گئی تو ظاہر مسلمان تھکے ہوئے بھی تھے، مسلمانوں کے پاس قوت افرادی بھی نہ تھی، کھانے پینے کے اشیاء کی بھی کمی تھی۔ 1 مہینے تک یہ محاصرہ رہا تقریباً۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی حکمت سے زور کی آندھی، ایسی آندھی بھیجی، میں پہلے لیکچر میں ذکر کر چکا ہوں کہ ان کے جانور رسیاں توڑوا کر بھاگ گئے، خیموں کی تنابیں ٹوٹ گئیں، ہانڈیاں الٹ گئیں، یہ لوگ خود حواس باختہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے اور ناکام اور نامراد واپس لوٹے۔ تو یہاں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان فوجوں پر ایک آندھی اور ایک ایسی فوجیں بھی ہم نے نازل کی جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ یہ ایمانی قوت، روحانی قوت یا ایسی قوتیں ہیں جس کو انسان دیکھ نہیں سکتا۔ ان میں فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، کچھ اور قوتیں بھی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کیے ہیں، ان کی بنیاد پر کافروں کو عبرتناک شکست آئی ہے۔ آگے دیکھیں، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور تم جو کچھ بھی کرتے تھے یا کر رہے تھے اس کو اللہ دیکھ رہا تھا۔ تو ہمیشہ بھی اللہ تعالیٰ ہمارے اعمالوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اِذَا جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُم مِّنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذَا زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔
جہاں قابل ذکر ایک بہت بڑا واقعہ ہے جس کی وجہ سے کچھ مسلمان جو نئے نئے اسلام لا چکے تھے وہ تردد میں پڑ گئے، سوچ و بچار میں پڑ گئے، بہت پریشان ہو گئے، اور ان کی پریشانی کا نقشہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طرح کیا۔ ہوا یوں کہ جب 10,000 آگے سے 10,000 کافروں کی جماعت اور 3,000 مسلمان، یہاں اس طرح ہوا کہ جب مدینہ کے قریب یہ مختلف قبائل کی فوجیں آ گئی تھیں اور حضرت سلمان فارسی کے مشورے کے ساتھ خندق کھودی گئی، بہت دن گزر گئے، مہینہ گزر گیا تقریباً۔ اب ہوا یہ کہ بنو قریظہ کے سردار نے آ کر، بنو نذیر کے سردار نے آ کر بنو قریظہ کے سردار کو ورگلایا۔ یہ وہ یہودی قبیلہ ہے جو مدینہ کے جنوب میں آباد تھا اور مسلمانوں کے ساتھ اس کا معاہدہ ہو چکا تھا کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ لڑائی نہیں کرے گا، مگر قریظہ کے سردار کی خوشامدی اور ہوشیاری چلاکی والی باتوں کو سن کر ان کا سردار ورگلایا گیا اور آخر کار اس نے معاہدہ بھی توڑ دیا۔ آخر ابھی مسلمانوں کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا، جو پختہ ایمان والے تھے ان کو تو بالکل خطرہ نہیں، انہوں نے تو مسلمان ہے ہی اسی کے لیے اللہ کی طرف سے جانا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں یا انسان کی پیدائش کا مقصد بھی یہی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جن اور انسانوں کو صرف محض اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا۔ بہرحال کچھ ہیں جو مسلمان آئے ہوئے تھے، ان کو بہت بڑی پریشانی ہوئی، وہ اس طرح کہ ایک تو کافروں کی تعداد زیادہ تھی، دوسری بات یہ تھی کہ ان کے پاس جنگی ساز و سامان زیادہ تھا، تیسری بات جو سب سے پریشانی والی وہ یہ تھی کہ بنو قریظہ نے معاہدہ توڑ دیا۔ ابھی مسلمان ڈر گئے کہ اگر خدا نخواستہ آگے سے یہ 10,000 کافروں کی جماعت ہے اور پیچھے سے بنی قریظہ نے بھی معاہدہ توڑ دیا، اگر یہ ہم پر حملہ کرے گا تو ہمارے کیا حالت ہوگی۔ یہاں مسلمان بہت ہی پریشان، اس پریشانی کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح کیا کہ اس دن مسلمانوں کی حالت کیا تھی، سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے اوپر نیچے سے یعنی ہر طرف سے فوجیں آ گئیں، یا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ ایک طرف سے تو کافروں کی 10,000 اور پھر قریظہ کی جماعت پیچھے سے آ رہی ہے، تو مسلمان یہاں ڈر گئے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، تمہاری آنکھیں پتھرا گئیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور تمہارے کلیجے منہ کو آ گئے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں مختلف قسم کے گمان کرنے لگے کہ کیا اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا یا نہیں کرے گا، کیا ہم فتح حاصل کریں گے یا نہیں۔ یہاں ایک تیسری جو جماعت تھی وہ منافقین کی تھی، وہ بھی ہر آئے روز ہر قدم پر مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کوئی کسر انہوں نے نہ چھوڑی۔ وہ مختلف افواہیں پھیلاتے تھے، مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو ڈراتے تھے کہ بابا یہ کافر لوگ آپ سے زیادہ
طاقتور ہیں، کیوں آپ ان کے ساتھ لڑتے ہیں؟ پہلے بھی میں پڑھ کر آیا تھا، سمجھا کر آیا، تمہیں بتایا تھا پہلے لیسن میں کہ یہ کہیں کہتے تھے کہ مسلمانوں کو اپنے دین نے دھوکہ دیا ہے، یہ کمزور ہیں، یہ کافروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، پتہ نہیں یہ کیوں لڑ رہے ہیں۔ مختصراً مسلمانوں کو 3-4 اطراف سے پریشانی تھی۔ کافروں کی طرف سے جو لشکر لڑنے کے لیے آیا ہوا تھا، پھر منافقین کی دوغلی پالیسی سے، اور تیسری بات جو سب سے پریشانی والی یہ تھی کہ بنی قریظہ نے معاہدہ توڑ دیا تھا۔ اب مسلمانوں کے لیے کوئی چارہ کار نہیں تھا سوائے صبر کے اور اللہ پر توکل کرنے کے لیے۔ یہ صرف آزمائش تھی، ورنہ اس کا یہ مقصد قطعاً نہیں ہے کہ اللہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو تنہا یا اکیلا چھوڑ دیتا ہے، نہیں۔ بہرحال مسلمانوں کی آزمائش کے لیے ایک امتحان میں مسلمانوں کو اس وقت ڈالا گیا تھا۔ سنیں آگے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، وہاں مومنوں کو آزمایا گیا بلکہ اچھی طرح جھنجھوڑا گیا۔ کوئی عام آزمائش نہیں تھی بلکہ بہت بڑی آزمائش میں مسلمانوں کو ڈالا گیا کہ کیا اللہ کے احسانات کا مسلمان شکر کریں گے، کیا اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کریں گے، ثابت قدم رہیں گے، صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں گے۔ صرف یہ ایک آزمائش تھی اور مسلمانوں نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور آخر کار کافر پسپا ہو کر ناکام و نامراد ہو کر واپس چلے گئے، کوئی کامیابی ان کو حاصل نہ۔ آگے دیکھیے، منافقین کا بھی ایک بہت بڑا کردار تھا نا مسلمانوں کو پسپا کرنے کا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور اس وقت یہ منافق بھی کہتے تھے، جن کے دل میں منافقت کی بیماری ہے، کہتے تھے مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ محض فریب ہے، دھوکہ۔ ابھی دیکھیں، یا تو ظاہر مسلمانوں نے پریشان ہونا تھا، ایک طرف کافر، مختلف قبائل، بنو قریظہ کی بادہدی، اور پھر منافقین کا کردار کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا یہ محض دھوکہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں کی پریشانی بڑھ گئی تھی۔ ایک اور گروہ جو منافقین کا ہے وہ دیکھیں، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، ان میں سے ایک گروہ آواز دے کر پکار کر کہتا تھا، اے مدینہ والو، اس وقت یثرب مدینہ کے پورے علاقے کو کہا کرتے تھے، تو یہاں مراد وہی مدینہ والے ہیں جو جنگ میں لوگ آ چکے ہیں یا تیاری کر چکے ہیں یا پہنچ چکے ہیں موقع پر، ان سے یہ منافقین ان کو ورگلانے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے اور اسلام دشمنی کا اظہار کرنے کے لیے، ان کو پسپا کرنے کے لیے یہی طریقہ اختیار کیا کرتے تھے کہ اے مدینہ والو واپس آ جاؤ، یہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، یعنی جنگ میں لڑنے کی جگہ یہ نہیں ہے، تم واپس آ۔ ایک اور گروپ کو دیکھیں، وہ کیا کہتا ہے، وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، ایک گروہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، کیا کہتے تھے، سنیے، یقولون ان بیوتنا عورتوں، وہ کہتے تھے ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں۔ یعنی یہ منافقین نے مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو پریشان کیا ہوا تھا۔ ایک نے جا کر آواز لگائی، ایک گروہ نے، کہ اے مدینہ والو واپس آ جاؤ، یہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے، تم لڑ نہیں سکتے ہو، واپس۔ دوسرا گروہ وہ ہے کہ جس نے جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، کیونکہ ابھی ان کو ایک بہانہ مل گیا نا، بنو قریظہ پیچھے سے حملہ کرے گا، ہمارے بچے، ہماری عورتیں وغیرہ وغیرہ غیر محفوظ ہیں، مہربانی کریں ہمیں اجازت دیں، ہم گھر جاتے ہیں۔ یہ ایک منافقت کی چال تھی۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے، یہی کہہ رہا ہے کہ ہمارے گھر،
आगे एक और गिरोह का आगे जिक्र आएगा। हालांकि अल्लाह फरमा रहे वमा या बेऔराते, हालांकि इनके घर गैर महफूज नहीं थे, ये सिर्फ बहाने ढूंढ रहे थे निकलने के लिए, फिरार होने के लिए। क्यों? देखें, युरीदूना इल्ला फिरारा, ये लोग सिर्फ भागना चाहते थे, ये घर महफूज गैर महफूज नहीं थे। बहरहाल ये क्या करना चाहते थे? जंग से भागना चाहते थे और मुसलमानों को पसपा करना चाहते थे। अभी देखें, अल्लाह तबारक तआला इनकी कैफियत को बयान कर रहा है। अगर इन पर फौजें आ जाएं, इनके साथ मुसलमानों के लिए लड़ने के लिए इनको कहा जाए तो ये फौरन तैयार हो जाते हैं। ये चूंकि मुसलमानों की लड़ाई है और ये पसपाई अख्तियार कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलाउ दुखिलत अलैहिम मिन अक्तारिहा सुम्मा सुइलुल फितना, अगर इनके ऊपर और फौजें आ जाएं हर तरफ से, फिर इनको कहा जाए कि तुम फितने के लिए तैयार हो जाओ, यानी या तो इनकी अपनी लड़ाई हो या फिर काफिर इनके पास आ जाएं, जीत कर भी आ जाएं कि अभी आ जाओ, हमने मुसलमानों को पसपा कर दिया, फिर हमला करेंगे, जो भी मुसलमानों के साथ लड़ेंगे तो ये फौरन तैयार हो जाएंगे। देखें, सुमा सुएलुल फितना था, इनको कहा जाए कि खाना जंगी के लिए तैयार हो जाओ, ला आतौहा, ये फौरन करने लगेंगे। वमाता लब्बासु, वमाता लब्बासु बिहा इल्ला यसीरा, ये थोड़ा सा अगर वक्फा करेंगे तो करेंगे, वरना सवाल ही पैदा नहीं होता। ये फितना के लिए, फितना बर्पा के लिए, फसाद बर्पा करेंगे, फौरन तैयार हो जाए। कहने का मकसद है, अगर इनकी अपनी लड़ाई हो और काफिर इनके साथ मिलकर मुसलमानों पर हमला करने के लिए आ जाएं तो ये फौरन तैयार हो जाएंगे, या इनकी अपनी लड़ाई हो, इनके ऊपर आ जाएं, फिर तो ये लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। ना फिर इनके घर खाली हैं, ना इनका कोई और बहाना है, ना कोई इनके घर गैर महफूज हैं, ये तो लड़ाई के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन चूंकि ये मुनाफिक हैं, मुसलमानों को धोखा देने के लिए कई बहाने कर रहे कि हमारे घर गैर महफूज हैं, इस तरह है या उस तरह। हालांकि ये वो लोग हैं, क्योंकि अल्लाह फरमा रहे हैं वालकद कानू अहदुल्लाह मिन क़ब्लु ला युवल्लूनल अदबार व काना अहदुल्लाह मसूला। उन्होंने गज़वा बदर में मुसलमानों को जब फाते देखा, माल गनीमत के साथ देखा, तो इससे पहले ये इलानिया तौर पर ये नहीं कहते थे कि हम मुसलमान हैं, फिर उन्होंने कहा मुसलमान हैं, हम मुसलमानों के साथ लड़ेंगे, वादा किया, ये किया गया। ओद में भी इन्होंने एक दफ़ा इसी तरह किया था कि हम लड़ेंगे, मुसलमानों की तरफ से साथ देंगे, हम मुसलमान हैं। बहरहाल ये वादे तो करते थे, लेकिन ये अंदर से मुसलमान नहीं थे, ये मुनाफिक थे। अल्लाह ने भी इनके अमाल गारत बर्बाद कर दिए हैं। ये मुसलमानों को धोखा देने के लिए कई तरीके अख्तियार करते थे। तो अल्लाह फरमा रहा है वाला कद कानू अहदुल्लाह मिन क़ब्लु, तो इससे पहले भी उन्होंने अल्लाह के साथ वादा किया, ला यवल्लूनल अदबारा, कि हम पीठ नहीं फेरेंगे, व काना अहदुल्लाह मसूला, और अल्लाह ताला वादा के बारे में ज़रूर पूछे। अल्लाह फरमा रहा है इनको वईद के तौर कुल लन यनफअकुमुल फिरारो, इनसे कह दीजिए कि तुम्हें फिरार होना, भागना कोई नफा नहीं देता। इन फरारतुम मिनल मौत अविल कत्ल, ज़ाहिर या तुम भाग रहे हो मौत से या लड़ाई से, कब तक भागोगे? मौत तुम जहां भी रहो, जिस किले में जाओ, मौत आकर रहेगी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर जी रूह को मौत का मजा चखना है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो मौत से राय फिरार अख्तियार नहीं कर सकते। वाइज़ल्ला तुमत्तऊना इल्ला कलीला, वो थोड़ा सा फायदा तुम्हें जरूर पहुंचेगा। सिरे से निस्बत से मैदान से भाग कर अपने घर में जाओगे, वहां बैठ जाओगे कि अभी मुसलमान अपनी लड़ाई खुद करें, हम लड़ने से भी बच गए हैं और हम मौत से भी बच गए हैं। ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ चंद लम्हों के लिए, चंद अयाम के लिए तुम बच सकते हो, वरना तुम मौत से राह फिरार अख्तियार नहीं कर सकते। अल्लाह फरमा रहा है इनसे कह दीजिएगा, कुल मन ज़ल्लाज़ी यासिमुकुम मिनल्लाह इन अरादा बिकुम सूअ और अरादा बिकुम रहमा।
ان سے کہہ دیجئے کہ کون ہے جو روک سکے جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی نقصان پہنچائے، تم پر مصیبت ڈال دے، تم پر آفت کوئی عذاب ڈال دے، تو کون ہے اس کو روکے؟ اس کو ٹالنے والا کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ یا اللہ تبارک تعالیٰ کسی پر مہربانی کرے، رحمت نازل فرمائے، احسان کرے بھی تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ یاد رکھ، یہ لوگ اللہ کے بغیر کسی اور کو دوست اور مددگار کہیں بھی نہیں پائیں گے۔ جب بھی یہ لوگ کسی مشکلات میں ہوں گے، ہم ہوں یا کوئی اور بھی، فتح، نصرت، مدد، مشکل کشا، سب کچھ اللہ کی ذات ہے۔ جب یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کرام کے ساتھ جنگ جدال کریں گے، یا جنگ کرنے والوں کی حمایت کریں گے، یا درمیان میں منافقت کریں گے، اس منافقت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ اللہ کے سوا جب بھی ان پر کوئی مصیبت آ جائے، آفت آ جائے، کوئی نہ ان کا کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ پھر ایک اور گروہ ہے، وہ بھی یہی منافقین کا ہے۔ جب بھی اللہ تبارک تعالیٰ کہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں، کوئی نیکی پھیلاتے ہیں، تو یہ کسی نہ کسی طریقے سے روڑے اٹکاتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو رکاوٹیں ڈالنے والا کہا ہے۔ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْوِقِينَ مِنْكُمْ۔ اللہ تبارک تعالیٰ تم میں سے جو رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، یہی منافقین، ان کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، خوب جانتا ہے۔ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا۔ یہ وہی لوگ ہیں یہ اپنے بھائیوں کو پکارتے ہیں کہ ہماری طرف آ جاؤ، جو پہلے بھی انہوں نے آواز لگائی تھی، اے اہل یثرب ہماری طرف آ جاؤ، یہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو یہاں وہی منافقین کا گروہ ہے کہ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ رکاوٹیں ڈالنے کے لیے یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے بھائی ہیں، تم ہماری طرف آ جاؤ، یہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے، تم نقصان اٹھاؤ گے۔ وَلَا يَأْتُونَ الْبَاسَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ فرما رہا ہے یہ لڑائی میں نہیں آئیں گے مگر بہت کم، تھوڑے وقت کے لیے ایک دفعہ آئیں گے، صرف دکھانے کے لیے، دکھاوا کرنے کے لیے، لیکن لڑائی لڑنے کے لیے، جنگ جہاد کرنے کے لیے یہ نہیں آئیں گے۔ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا چلے کہ یہ تمہارے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں یہ بخیل ہیں۔ وَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، جب ان پر خوف طاری ہو جائے، کوئی مصیبت آ جائے، یا یہی ڈر ہے کہ یہ آپ کے درمیان میں ہوں اور کافروں کا حملہ ہو جائے، تو پھر فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، ان پر خوف طاری ہو جائے، رَأَيْتَ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، تو پھر دیکھیں یہ تمہاری طرف دیکھتے ہیں، پھر یہ تمہاری طرف نظریں لگاتے ہیں۔ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، پھر ان کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں۔ کس طرح؟ کَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، ان کی آنکھیں اس طرح گھوم جاتی ہیں جس طرح ان پر موت کی غشی طاری ہو گئی ہے۔ جب موت کی غشی طاری ہوتی ہے تو آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، آنکھیں گھوم جاتی ہیں، پھر جاتی ہیں۔ تو ان کی حالت بھی یہی ہو جاتی ہے جب ان پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھیں لگاتے ہیں، اللہ کی طرف نظریں لگاتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کی پیروی میں، ان کی اطاعت میں ہماری نجات ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن آگے دیکھیں، لیکن منافق ہیں، یعنی منافقت کی بنا پر جب ان سے خوف چلا جاتا ہے تو پھر یہ دست درازی کرنے سے یا زبان درازی کرنے سے کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، جب ان کا خوف چلا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، سَلَكُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، پھر یہ تمہارے بارے میں سخت زبان چلائیں گے۔ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، اور نیکی کے بارے میں بھی یہ بخیل ہیں، نیکی کے کاموں میں بالکل یہ تعاون نہیں کرتے، نیکی کے کام نہیں کرتے، یہ بخل سے کام لیتے۔ اولئک لم یؤمنوا، یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے آپ واضح طور پر بتا دیا
یہ جتنی رکاوٹیں ڈالیں، جو بھی بہانے کریں مسلمانوں کو پسپائی کرنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے جتنے حربے استعمال کریں، یہ مومن نہیں ہیں۔ اللہ نے واضح طور پر بتایا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اعمالوں کو برباد کر دیا۔ انہوں نے جتنی نیکیاں کی، جو کچھ بھی کیا، اپنے تھے کہ شاید اللہ تعالیٰ ہمارے اعمالوں کو قبول کرے گا اور ان اعمال کی وجہ سے ہمیں نجات ملے گی، ہم جنت میں جائیں گے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے آسان ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ منافقین ہیں، ان کے اعمال اللہ نے برباد کر دیے۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ وہ گروپ ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بتائی اور ایک نقشہ کھینچا۔ یہ چونکہ لڑنے سے تو کتراتے ہیں، پہلے جو کچھ معاہدہ کیا ہوا تھا، اور ظاہری طور پر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان تو ہیں نہیں۔ ان کی خواہش ہے مسلمان کافروں کے ساتھ لڑیں اور مسلمانوں کو عبرتناک شکست ہو، لیکن ہم ان کے درمیان میں نہ ہوں۔ یہ تو پھنسے ہوئے، ان نے معاہدہ کیا ہوا تھا، اور پھر ان کی خواہش، جو ان کے اندرونی جذبات ہیں، خیالات ہیں، خواہشات ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے عکاسی یوں کی ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کاش فوجیں ابھی تک بھی نہیں گئیں۔ جو غزوہ خندق میں 1 مہینے تک کافروں کی فوجیں پڑی رہی ہیں، یہ فوجیں ابھی تک بھی پڑی ہیں، اور یہ فوجیں واپس آ جائیں، مسلمانوں پر حملہ کریں، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں، لیکن ہم ان کے درمیان میں موجود نہ ہوں، ہم بہت دور جا کر کہیں سہارا نشیں ہوں، ہم صحرا میں بیٹھے ہوئے ہوں، اور صرف مسلمانوں کی خبریں سنیں کہ آج اتنے مسلمان شہید ہوئے، آج اتنے مسلمان مارے گئے، آج اتنے مسلمان قیدی ہوئے، آج فلاں مسلمانوں کا قلعہ فتح ہو گیا، مسلمان برباد ہو گئے۔ تو یہ خبریں سن سن کر خوشی حاصل کرتے تھے۔ ان کی یہ خواہش ہے، یہ ان کا گمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گمان کو اس طرح واضح طور پر بتا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا، یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ابھی تک وہ گروہ نہیں گئے، وہ کافروں کے گروہ جو آئے ہوئے ہیں۔ وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ، یعنی ان کی یہ خواہش ہے اگر وہ فوجیں آ جائیں، يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ، پھر ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ تمنا کریں کہ کاش فوجیں آ جائیں، مسلمانوں پر حملہ کریں، اور ہم صحرا نشین ہوتے، ہم ادھر نہ ہوتے، ہم صحرا میں بیٹھ کر مسلمانوں کی ان کی جنگوں کی خبریں سنتے سر۔ یسألون عن انبائکم، ہم تمہاری خبریں پوچھا کرے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی خبریں سے پوچھیں کہ آج مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا، کتنے مسلمان شہید ہوئے، کون سا قلعہ مسلمانوں کا فتح ہوا۔ صرف یہ حاصل کر کے ہم خوشی نصیب کرتے، خوشی حاصل کرتے، ہمیں خوشی نصیب ہوتی، کیونکہ کافر جب مسلمانوں کو شکست دے دیتے تھے، کاش ہم ان کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ نہ ہوتے۔ یہ منافقین کا ایک گروہ تھا اور ان کی یہ خواہش تھی۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اللہ تعالیٰ واضح طور پر بتا رہے ہیں یہی وہ لوگ ہیں اگر تمہارے درمیان یہ موجود بھی ہوں تب بھی یہ نہیں لڑیں گے مگر تھوڑا، یہ لڑائی میں نہیں آئیں گے، یہ جنگ میں نہیں آئیں گے، صرف تھوڑی حد تک، کسی حد تک ایک دفعہ آئیں گے پھر پیچھے واپس بھاگ جائیں گے، لیکن جنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ تو آج عزیز طلباء ہم نے جو کچھ پڑھا غالباً آیت نمبر 9 سے 20 تک اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں پر جو احسانات کیے ہیں، غزوہ خندق میں اللہ کی تائید و نصرت کس طرح حاصل ہوئی ہے، اللہ نے فوجیں فرشتوں کی کس طرح نازل کی ہیں، پھر آندھی بھیجی ہے، کافروں کو جو عبرتناک شکست ہوئی، ناکام نامراد واپس گئے۔ ایک تو ہم نے یہ پڑھا، اور دوسرا جو منافقین کے مختلف گروہوں کے بارے میں جو رکاوٹیں ڈالتے تھے مسلمانوں کو پسپا کرنے کے لیے، مسلمانوں کے حوصلوں کو پست کرنے کے لیے،
کئی حربے استعمال کرتے تھے، ان کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا. پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے واضح طور پر بتایا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے ہیں، ان کے اعمال غارت ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، یہ کبھی نجات حاصل نہیں کریں گے. اور جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے انہوں نے اپنے ساتھ کیا، نقصان اٹھایا. اور آخری گروہ یہ بھی ہے کہ کاش فوجیں جو غزوہ خندق کے دوران میں آئی ہوئی تھی وہ واپس نہیں گئی ہیں، کاش وہ زبردست لڑائی آ کر مسلمانوں کے ساتھ کریں، مسلمانوں کو عبرتناک شکست دیں. لیکن ہم ان کے درمیان نہ ہوں، ہم صحراؤں میں جا بسیں اور وہاں سے خبریں مسلمانوں کی سنتے رہیں کہ آج مسلمانوں کو کہاں کہاں پسپائی ہوئی ہے، کس طرح مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے. یہ خبریں سن کر ہم خوشی حاصل کرتے تھے اور ہم وہاں موجود نہ ہوتے تو یہ ان کی خواہش تھی. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان منافقین کی ساری کارکردگی، سارے اعمال کو برباد کر کے رکھ دیا. آج یہاں تک ہم نے پڑھا. اگلے سبق تک اجازت دیجیے گا عزیز طلباء. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. تب تک اجازت دیجیے گا. اللہ